ناظرین، پچھلے پروگرام میں آپ نے گفتگو جو ہے وہ سنی کچھ علماء کی رائے کے حوالے سے کہ ریاست کا جو ایک تصور ہے اور اسٹیٹ سٹیزن ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور خصوصی طور پر جو سوال اٹھ رہے ہیں آئیڈیولوجیکل بیسس پر، جس میں کچھ مسلح تنظیمیں جو ہیں اب وہ اسٹیٹ کے اس پورے آرکیٹیکچر کو انڈر کویشچن لے کر آ رہے ہیں، ان میں کن چیزوں کے پر ابہام ہے اور کیا وہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ علماء کے نزدیک جو ان کی رائے ہے اس میں تو کلیئرٹی جو ہے وہ موجود ہے، خصوصی طور پر وہ علماء جو اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں اور اس میں جس طرف ریاست کا ایک تصور بدلتا ہوا جا رہا ہے اور لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور مور امپورٹنٹلی کہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور خصوصی طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں ہم جو اسلامی ٹیکسٹس ہیں اس کو انٹرپریٹ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں مہمان ہمارے رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین خورشید ندیم صاحب آج ہمیں جوائن کریں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان سوالوں کے جوابات کے اندر میسج کے لیے جو ہے وہ کیا انٹرپریٹیشن ہے۔ بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے، اور جب بھی آپ آتے ہیں یہاں سے کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ موقع جو ہے وہ ملتا ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اور یہ ایک کنٹینیوس ٹاپک ہے، علماء کو ہم نے بلایا، روزمرہ جو وہ لوگ جو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی بلایا، لیجسلیٹرز کو بھی بلایا، یہ جاننے کے لیے کہ جو ریاست اور جو اس کے لوگ ہیں اس کا تصور ایک تو اسلام کے لحاظ سے، لیکن امپورٹنٹلی کہ جو اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے اسٹیٹ کا، اس کرنٹ سیناریو کے اندر وہ کیسے جو ہے وہ فٹ آتا ہے، خصوصی طور پر جب ہم ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں اور موجودہ حالات کو۔ بہت شکریہ۔ اسلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری دین، جی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، تو آپ نے جو دین ہم کو دیا اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ ہے، اور اس میں اصول بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کچھ بنیادی باتیں فنڈامنٹلز آپ کو بتا دیے جائیں، اور اس کی روشنی میں جیسے جیسے سماج ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے آپ اس کو اپلائی کرتے ہوئے اس کی صورتیں بدلتے رہتے ہیں۔ جہاں تک کسی نظم اجتماعی کا تعلق ہے جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں ماڈرن ٹرمنالوجی میں، اس کے بارے میں کچھ اصول دے دیے گئے۔ مثلا ایک بڑا اصول قرآن مجید نے بیان کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو آگے لے کے چلے، کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات باہم مشاورت سے چلتے ہیں۔ ختم نبوت کے بعد اب آسمان سے تو کوئی ہدایت نہیں آنی، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب جو معاملات آپ کے چلیں گے آپ کے مشاورت سے چلیں گے۔ اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء آئے، مشاورت کے ساتھ آئے، مشاورت کے ساتھ قائم رہے، یہ اصول اسٹیبلش ہو گیا۔ اچھا، اب سوسائٹی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی رہی، آگے بڑھی، تو اس کے آگے بڑھنے کے بعد اب صورت یہ پیدا ہوئی کہ ہر دور کے اندر اس کو اپلائی کیا گیا، اس سارے بنیادی اصولی ہدایت کو اپنے اپنے دور کی روشنی میں۔ آج کے دور میں جب ہم آتے ہیں 20ویں 21ویں صدی میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا ڈھانچہ بدل گیا۔ یعنی جب اسلام نازل ہوا تو یہ امپائرز کا دور تھا، دنیا بھر میں امپائرز تھیں، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں۔ آج 20ویں صدی میں آپ نیشن اسٹیٹ کے دور میں زندہ ہے۔ نیشن اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک قومی ریاست قائم ہو جاتی ہے اور دنیا میں اقوام متحدہ کی شکل میں ان کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنا دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی چینج ہے، ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو اصول آپ کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اس میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو بنیادی اصول کیا ہے کہ آپ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشاورت سے چلتا ہے۔ اب یہ مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کی رائے سے بنتا ہے۔ وہ رائے آپ کیسے حاصل کریں گے؟ ایک شکل پہلے ہوتی تھی کہ آپ بیعت کرتے تھے، ایک شکل آج کی ہے کہ آپ ووٹ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ووٹ سے یہ طے کرنا کہ حکمران کون ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاورت سے طے کرنا ہے۔ اب سسٹم آپ بناتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت، یہ صدارتی ہو سکتا ہے، یہ پارلیمانی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی اصول وہی ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم۔ تو آج کے دور میں اگر آپ پارلیمانی سسٹم بھی لے کے آئیں گے، صدارتی سسٹم بھی لے کے آئیں گے، تو بنیادی یہ سوال واضح ہونا چاہیے کہ یہ عوام کی رائے سے، عوام کے مشورے سے، باہم اتفاق کے ساتھ اور کثرت رائے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ جی ٹھیک، تو ریاست کا جو تصور ہے وہ بیسیکلی جو رولنگ کلاس ہے وہ یعنی جو لوگ اپنی رائے سے پسند کریں گے جس کو، اس کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ پھر جو
ان لوگوں کی سیکیورٹی ہے، جو رعایا ہے اس کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس کے جو اصول ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب آپ جمع ہو جائیں گے تو اس کی اساس کسی سوشل کانٹیکٹ پر ہوگی. آپ متفق ہو جائیں گے کہ یہ ہے وہ پرنسپل جس پر ہم نے نظم اجتماعی کو چلانا ہے. اس کو آپ ماڈرن ٹرمنالوجی میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. یعنی آپ اتفاق کر لیتے ہیں کہ یہ وہ سوشل کنسٹرکشن ہے، یہ وہ پولیٹیکل کنسٹرکشن ہے جس کے تحت ہم نے اپنے نظم اجتماعی کو لے کے چلنا ہے. یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ بیٹھیں گے، یہ فیصلہ کریں گے، اور یہ آئین ہے جو حدود طے کر دے گا کہ ان حدود کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جیسے مثلا آپ کے آئین میں یہ طے کر دیا گیا کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. اس طرح کے کچھ اور ہیومن رائٹس کے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آئین کی شروع میں پرنسپلز دے دیے گئے ہیں. اب آپ جو بھی لیجسلیشن کریں گے، جو بھی ملک کا نظام بنائیں گے، وہ اس کے گرد گھومے گا. تو یہ ایک معاہدہ ہے جو عوام اور ریاست کے درمیان ہو گیا کہ ہم نے اس معاہدے کے تحت اپنے اجتماعی معاملات کو چلانا ہے. اب حکومت جو ریاست کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور عوام دونوں اس معاہدے کے پابند ہیں، اس لیے کہ وہ معاہدہ ان دونوں کے حقوق و فرائض کا تعین کر رہا ہے. اور اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم معاہدوں کی پاسداری کریں، عہد کو پورا کریں. اور اس عہد کا تعلق یہ کہ ہم نے جو حکومت نے اور ریاست نے عوام کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور عوام نے ریاست کے ساتھ کیا، یعنی میں اگر پاکستان کا شہری ہوں تو میں نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ میں اس کو ٹیکس دوں گا، اس کے قوانین کو مانوں گا، اس کے اگر یہ کہے گی کہ تم نے یہاں رک جانا ہے تو میں رک جاؤں گا. یہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے. ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ میری جان و مال کا تحفظ کرے گی، مجھے قانون کے تحت پروٹیکشن دے گی. یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. تو حقوق بھی ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ان کا تعین ایک معاہدے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اور اس کانسٹیٹیوشن کی پاسداری ہماری دینی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا کے ہمیں جواب دیں. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ رشتہ اب ہے کیا، سٹیزن کا، اسٹیٹ کا. پھر جب ہم اب اس کو ماڈرن کانٹیکسٹ میں لے کر آتے ہیں، اور خصوصی طور پر آج کل کے دور کے اندر جو کانفلکٹس کا جو ہے وہ دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلح گروہ جو ہے وہ ریاست کے اوپر اس بیسک سٹرکچر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جس طریقہ کار سے یہ اسٹیٹ چلائی جا رہی ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کویشچنز جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو پھر یہ ڈفرینس آف اوپینین، اس کے بیچ میں کوئی درمیانہ راستہ نظر آتا ہے؟ یہ جو اسلوب ہے نا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. الجماعت سے مراد اسٹیٹ ہے، نظم اجتماعی ہے. جب لوگ متفق ہو کے کوئی حکومت کسی نظام پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے خلاف جانا شرعاً ناجائز ہے. یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا ایک نون چیز ہے جو پوری مسلم روایت کے اندر موجود ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ بات ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم حکمرانوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اختلاف کا اظہار کریں گے، زبان سے کریں گے، قلم سے کر دیں گے، لیکن ہم اس کی بغاوت نہیں کریں گے. اس لیے کہ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نظم اجتماعی کو توڑ دیا، آپ نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو آپ کا حکمرانوں کے ساتھ ہے. میرا معاہدہ حکومت کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں گا، لیکن میں اس پہ تنقید بھی کروں گا جہاں کو بات غلط لگے گی، لیکن میں اس کی اطاعت کے دائرے سے نکلوں گا نہیں. یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ اور رسول کی اطاعت، اور پھر وہ جو صاحبان امر ہیں، جو آپ کی حکومت ہے، جو آپ کا نظم اجتماعی، اس کی آپ اطاعت کریں گے. اور یہ اطاعت لازم ہے. اس سے آپ نکلیں گے تو گویا آپ فساد پیدا کریں گے. اور قرآن مجید میں جو سب سے سخت سزا بیان کی گئی ہے وہ فساد فی الارض کی بیان کی گئی ہے، فتنہ پھیلانے کی گئی ہے. کہ جب جیسے ہی آپ اس اجتماعی نظم کو توڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ فری فار آل ہو گیا نا. یعنی وہ چیز جو آپ کو اور مجھے پابند کرتی ہے کہ ایک نظم میں رہیں، آپ کو میری وجہ سے آپ کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ معاہدہ ہے. وہ اگر میں توڑ دیتا ہوں اپنی رائے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق آپ کو بھی ہو گیا، یہ حق تیسرے کو بھی ہو گیا، پھر انارکی ہے، پھر کوئی نظم اجتماعی وجود میں نہیں رہ سکتا. اس لیے فساد کو ہمارے دین کے اندر ایک بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں اس کی سزا تقتیل بیان کی گئی ہے. یہ قتل سے بھی سنگین تر چیز ہے تقتیل. اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں الٹے طریقے سے کاٹ دو، یعنی دایاں ہاتھ کاٹو، بایاں پاؤں کاٹو، اور ان کو عبرتناک طریقے سے سزا دو. اس لیے کہ فساد فی الارض، لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا، یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے. یعنی ایک قتل آپ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی قصاص ہے، جان لی جائے گی جان کے بدلے میں. لیکن پورے معاشرے کو آپ خوف کی کیفیت میں مبتلا کر دیں تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نظم اجتماعی سے بغاوت کرنا یہ فساد فی الارض ہے.
اور اس کی بہت شدید سزا ہمارے دین میں بھی بیان ہوئی ہے، ہمارے آئین میں بھی بیان ہوئی ہے۔